سندھ کے بجٹ پر ایم کیو ایم کی طرف سے تنقید، ایم کیو ایم کی طرف سے جو پوائنٹس اٹھائے گئے اس میں ایک تنقید کا پہلو پھر یہاں پر آیا بلقیس مختار صاحبہ کی طرف سے۔ بلقیس مختار صاحبہ نے وہاں پر کہا کہ جناب اگر یہ معاملات آپ سے نہیں چل پا رہے تو نئے انتظامی یونٹ تشکیل دی جائیں، نئے صوبے تشکیل دیے جائیں۔ وہاں سے اب کہانی ایک نئے موڑ کی طرف آ گئی اور وہاں سے پھر ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا۔ سندھ اسمبلی کے اندر یہ بات جیسے ہی شروع ہوئی اس کے بعد سندھ کے جو میڈیا ہے، خاص طور پہ جو سندھی بولنے والا میڈیا ہے، ان کی طرف سے یہ بات کہی گئی کہ سندھ اسمبلی کے اندر نئے صوبے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اس کی بہت ساری سرخیاں بھی میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، آپ کو میں کلپ صرف اس کی ہیڈ لائن، یہ کلپ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، ذرا اس کلپ کو آپ ذرا ذہن میں رکھیے تو آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ یہ یہاں پر بھی اسی طریقے کی گفتگو ہوئی اور سخت لفظ میں اتاری۔ اس کے بعد سکندر شورو صاحب کھڑے ہوئے اور سکندر شورو صاحب نے بلقیس مختار صاحبہ پر یہ کہا کہ یہ نئے صوبوں کی بات کر رہے ہیں، یہ سندھ سے غداری کے زمرے میں بات کی جا رہی ہے۔ اچھا، ایم کیو ایم بلقیس مختار صاحبہ نے کہا تھا کہ جب معاملات نہیں چل رہے تو آپ اسے لسانی بنیاد کی بجائے انتظامی یونٹ میں کنورٹ کر سکتے ہیں، لیکن دوسری طرف سے یہ بات کہی گئی کہ جناب سندھ کی تقسیم پر بات نہیں ہوگی۔ تو سندھ میں آج پاکستان پیپلز پارٹی کی وہاں پر اسمبلی کے اندر بڑی اہم نمائندگی رہی۔ مراد علی شاہ صاحب خود بذات خود وہاں پر موجود تھے۔ سعید غنی صاحب کے متعلق یہ افواہیں کہی جا رہی تھی کہ جناب وہ امریکہ کے اندر موجود ہیں یا فلاں جگہ موجود ہیں، لیکن سعید غنی صاحب بھی وہیں پر موجود تھے۔ پھر وہاں پر شجیع نام نیمن صاحب بھی وہیں پر موجود رہے، ناصر الدین شاہ صاحب، مطلب آج پاکستان پیپلز پارٹی کی پوری قیادت وہاں پر موجود تھی۔ جملے بازیاں ضرور ہوئی ہے لیکن کہیں پر بھی یہ تقسیم نہیں ہوئی کہ کوئی ہاتھا پائی کا سلسلہ شروع ہو سکے، چونکہ پچھلی بار ہاتھا پائی میں کنورٹ ہوا تھا لیکن اس بار جو ہے وہ ہاتھا پائی کے قریب پہنچ گئے تھے لیکن وہ ہوئی نہیں تھی، لیکن اس بار اس طرح کا معاملہ نہیں ہوا۔ مکمل ویڈیو کے لیے فوراً سبسکرائب کیجیے۔